جب بھی انسان حضرت جبرائیل امین کا نام سنتا ہے تو دل میں ایک نور اترتا ہے، ایک سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جبرائیل وہ فرشتہ ہیں جنہوں نے صدیوں تک نبیوں کے دلوں پر وحی اتاری، ان کے کانوں میں رب کا پیغام پھونکا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے حکم سے ایسے ایسے مناظر آئے جنہیں دنیا کا کوئی پردہ بیان نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم کے ساتھ ان کا تعلق ایسا تھا جیسے استاد کا شاگرد سے نہیں بلکہ نور کا نور سے ہو۔ محبت ایسی تھی جو کائنات کی بنیادوں سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آیا جب جبرائیل زمین پر آخری مرتبہ نازل ہوئے، اور وہ لمحہ وہ نہیں تھا جو عام دنوں کی طرح رحمت بھرا ہو، بلکہ اس لمحے میں وہ خاموشی، وہ درد اور وہ اداسی تھی جس میں پوری کائنات جیسے ٹھہر گئی تھی۔ اس دن آسمان سے کوئی روشنی نہیں اتری، کوئی برکت کی ہوا زمین پر نہیں چلی، بلکہ آسمانوں کی فضا میں ایک عجیب سی گہری خاموشی تھی، کیونکہ اس دن جبرائیل وہ پیغام لے کر آئے تھے جو سن کر پہاڑ ٹوٹ سکتے تھے، سمندر خشک ہو سکتے تھے اور دل پتھر بن سکتے تھے۔ وہ رسول اللہ کے پاس آئے، چہرہ نور سے روشن تھا مگر آنکھوں میں ایک اداسی، ایک ایسا دکھ جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ رسول اللہ نے جیسے ہی ان کی طرف دیکھا تو فرمایا، اے جبرائیل، آج آپ ایسے کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جس نے فضا کو مزید بھاری کر دیا۔ جبرائیل نے نظریں جھکا لیں، پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ کھڑے نہیں تھے۔ انہوں نے کندھوں سے اپنا بوجھ ہٹانے کی کوشش کی مگر بوجھ ایسا تھا جو آسمان کا بھی برداشت سے باہر تھا۔ پھر آہستہ سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج میں وہ حکم لے کر آیا ہوں جس کے بعد میں کبھی زمین پر نہیں آؤں گا، آج میں آپ کے سامنے آخری مرتبہ کھڑا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی زمین جیسے ساکت ہو گئی۔ رسول اللہ کے چہرے پر بھی ایک گہری سنجیدگی چھا گئی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جو آنے والا ہے وہ دنیا کی تقدیر کا آخری باب ہے۔ جیم بیر الف لام نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دنیا کا دروازہ بند اور آخرت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس لمحے جبرائیل کی آواز لرز گئی، اگر فرشتہ لرز جائے تو سوچیے زمین کے باسیوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ رسول اکرم نے پیار اور سکون سے پوچھا، کہ جبرائیل، کیا موت کے فرشتے نے بھی اجازت مانگی ہے؟ جیم بیر الف لام نے کہا، یا رسول اللہ، دنیا میں ایک ہی گھر ایسا ہے جہاں ملک لموت بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، اور وہ آپ کا گھر ہے۔ آج انہوں نے بھی اجازت مانگی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں، جیسے اللہ کے دیدار کے شوق میں دل بے چین ہو، اور فرمایا، اے جبرائیل، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ جبرائیل نے سر جھکا کر کہا، آپ کا رب آپ کا شوق پورا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اس لمحے رسول اللہ نے مسکرا کر کہا، اگر میرا رب راضی ہے تو محمد بھی راضی ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے آسمانوں کو ہلا دیا، فرشتوں کی صفوں میں لرزہ طاری ہو گیا، رحمت کے دروازے کھل گئے۔ پھر جبرائیل کچھ دیر خاموش رہے، جیسے کہہ نہ پا رہے ہوں جو کہنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ نے نرمی سے پوچھا، کہ جبرائیل، یہ آپ کی خاموشی کیسی؟ جیم بیر الف لام کی آنکھوں میں وہ نمی تھی جسے دنیا کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میں کبھی زمین پر نہیں اتروں گا، آپ کے بعد وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اب میرے اور اس زمین کے درمیان وہ رشتہ نہیں رہے گا جو صرف آپ کی وجہ سے قائم تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی نمی آ گئی۔ انہوں نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا میری امت کے بارے میں کوئی پیغام ہے؟ اس سوال نے جبرائیل کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے زمین آسمان میں کوئی مخلوق آپ کی امت سے زیادہ محبوب نہیں دیکھی، لیکن میں نے کوئی امت آپ جیسی نعمت کھو دینے کے بعد اتنی غافل بھی نہیں دیکھی۔
اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت کو چھوڑا نہیں گیا، ہر نیکی کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، ہر گناہ کے لیے معافی رکھی گئی ہے، ہر مشکل کے لیے رحمت رکھی گئی ہے۔ پھر جبرائیل نے ایک اور راز کھولا، فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے 7 آسمانوں میں کبھی بھی اللہ کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ اس وقت خوش ہوا جب آپ نے امتی امتی کہا۔ یہ جملہ سنتے ہی رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہا پڑے۔ جبرائیل نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ سے راضی ہے، آپ کی امت سے بھی رحمت کی امید رکھی ہے، لیکن امت کو آزمایا جائے گا، ان پر فتنے آئیں گے، ظلم بڑھ جائے گا، وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسجدیں تو بھری ہوں گی مگر دل ویران ہوں گے، امت بکھر جائے گی، دنیا ان پر حملہ کرے گی اور وہ خود ایک دوسرے کو کمزور کر دیں گے، لیکن جو سچ پر قائم رہے گا وہ آپ کی شفاعت کے سائے میں ہوگا۔ پھر جبرائیل نے آخری بات کہی جو قیامت تک دلوں میں نقش ہے، یا رسول اللہ، میں آپ کے بعد کبھی زمین پر نہیں اتروں گا مگر ایک دن آئے گا کہ میں آپ کے دوبارہ آنے کے استقبال میں صف بستہ کھڑا ہوں گا۔ یہ کہہ کر جبرائیل پیچھے ہٹ گئے، ان کے نور کی چمک آہستہ آہستہ کم ہوئی، فضا میں اللہ کی رحمت کی خوشبو پھیل گئی اور وہ آسمان کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ یہ جبرائیل کا زمین پر آخری سلام تھا، آخری دیدار، آخری پیغام۔ اور پھر وہ دن آیا جب کائنات کا سب سے عظیم انسان اپنے رب کی طرف واپس چلا گیا، فرشتے آسمانوں پر صف بند ہو گئے، درود کی خوشبو پھیل گئی، اور زمین پر وہ لمحہ آیا جس پر آج بھی دل روتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ کاش ہم وہ امت بن جائیں جس پر رسول اللہ فخر کریں۔